بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ چل رہا تھا۔ اس کا آخری حصہ اس سپارے کی ابتدا کے اندر بھی عرض کر دیا تھا۔ پھر اس میں ایک بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، جسے اللہ نے روحانی، ایمانی اور مادی لحاظ سے خوب نوازا تھا۔ ایمانی زندگی بھی تھی اور مادی وسائل بھی عطا فرمائے تھے، اور اس نے دونوں نعمتوں کو اللہ کی بندگی میں اور مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دی۔ اللہ کی بندگی بھی نہیں چھوڑی اور مخلوق خدا کی خدمت بھی خوب کی۔ فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، مشرق سے مغرب تک۔ دوران سفر ایک ایسی قوم سے گزرا جو پہاڑوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے حضرت ذوالقرنین سے مدد چاہی کہ ایک درندہ صفت قوم ہے، یاجوج ماجوج، ہم پہ حملہ آور ہوتی ہے، بڑی وحشی قوم ہے، اس کی رکاوٹ کا انتظام کر دے۔ آپ نے ان کے لیے ایک مضبوط دیوار کھڑی کی۔ مفسرین نے لکھا قیامت کے موقع پہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ درندہ صفت قوم شہروں کی طرف آ کر فساد مچائے گی۔ وہ اس دیوار کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کا نافرمان برائی بھی کرتا ہے، اسے اچھا بھی سمجھتا ہے۔ کل آنکھیں کھلیں گی، سچائی سامنے آئے گی، برائی کا انجام بھی دیکھے گا۔ اللہ رب العزت کی بڑائی بہت ہے۔ ساری دنیا کی مخلوق اکٹھی ہو جائے اور ساری دنیا لکھنے پہ آ جائے، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کی خاص شان ہے تو انسان، لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے اور آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات اپنے صفات میں اور ذات میں اکیلی ہے۔ پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ بڑھاپا 120 سال کی عمر ہے، بیوی بھی بڑی عمر کی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سر کے بال چمک رہے ہیں، سفیدی آ گئی ہے، چاندی کی طرح چمک رہے ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بیٹا چاہتا ہوں، اولاد چاہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ بیٹا میرے بعد میری جائیداد سنبھالے گا اور میری دکان اور میری فیکٹری سنبھالے گا اور میرا کاروبار سنبھالے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے گا، جو دین کی وراثت ہے اسے سنبھالے گا۔ اے اللہ اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرے دین کی خدمت اور تیرے دین کی حفاظت کے لیے کوئی میری نیابت میں پیدا ہو جائے اور کھڑا ہو جائے۔ اولاد اس لیے چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اولاد دی اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اللہ اولاد دے، نیک دے، اولاد دے، نیک دے۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا، حضرت یحییٰ، پاک دامن، بڑا پارسا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اللہ کیسے ہوگا، کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تم بوڑھے ہی رہو گے۔ فرمایا کوئی علامت؟ فرمایا علامت ہوگی ان دنوں میں تم خاموش ہو جاؤ گے، خاموش ہو جاؤ، بول نہیں پاؤ گے، یہی علامت ہوگی اس بچی کی ولادت کی۔ پھر اس سے بھی حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا ایک اور شاہکار، یہ تو باپ بھی ہے ماں بھی ہے، حضرت یحییٰ ہے، اگرچہ دونوں بوڑھے ہیں ماں باپ، لیکن بیٹا مل گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا شاہکار حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ بیت المقدس کی مشرقی جانب عبادت کے لیے اکیلے گئی۔ وہاں جبرائیل انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں ایک انسان کو حضرت مریم نے سامنے دیکھا، گھبرا گئی، اجنبی مرد اور اس خلوت اور تنہائی میں گھبرا گئی۔ اور ایک شریف بچیاں اور شریف بیٹیاں، باحیا بیٹیاں، ظاہر ہے اجنبی مردوں سے گھبرایا ہی کرتی ہیں اور اجنبی مردوں کو دیکھ کر پریشان ہوا ہی کرتی ہیں، گھبرا گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا نہ گھبراؤ، میں اللہ کا قاصد ہوں،
تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے